بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 873۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ میں نے اس باب کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی ہے۔ نماز میں ہم قیام کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر قرآن کا کوئی حصہ ملاتے ہیں۔ یہی دو اذکار لازمی اذکار ہیں، یعنی نماز میں ہر مسلمان کو ان کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ تسبیح کرنا چاہتے ہیں، آپ حمد کرنا چاہتے ہیں، اپنے پروردگار کے سامنے اپنی کوئی عرضداشت پیش کرنا چاہتے ہیں، قیام سے پہلے، قیام کے بعد، قومے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ اس کے کوئی اذکار مقرر نہیں کیے گئے، لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ بات واضح کر دی گئی تھی۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اچھا، ہم قرآن تو قیام کی حالت میں پڑھ لیتے ہیں، تو پھر کیا رکوع میں بھی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے؟ جب اختیار ہے دعا کرنے کا، مناجات کرنے کا، تسبیح کا، حمد کا اختیار ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کسی موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے کہ یہ خواہش اگر پیدا ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ نہیں، قرآن نہیں پڑھا جائے گا، رکوع یا سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی۔ اس کی جگہ وہی ہے، قیام کی حالت میں جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ بھی قرآن ہے، اس کے ساتھ ملا کے جتنا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، لیکن رکوع یا سجدے میں نہیں۔ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، فرمایا کہ جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو اس میں اپنے پروردگار کی عظمت بیان کیا کرو، یعنی وہ گویا تسبیح اور تحمید کے موقع ہیں۔ اگر آپ کو رکوع میں کوئی بات کرنی ہے، کچھ کہنا ہے، ویسے تو کچھ بھی نہ کہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اگر یہ دل چاہتا ہے کہ آپ رکوع میں کوئی مناجات کریں، کوئی بات کریں، کوئی تسبیح تحمید کا کلمہ آپ کی زبان سے نکلے، تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ اس میں اپنے پروردگار کی عظمت بیان کریں۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ہم عام طور پر رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یہ گویا اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اور رسول اللہ نے اس کی تلقین فرمائی کہ یہ ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، البتہ جہاں تک سجدے کا تعلق ہے وہ دعا کرنے کی بہت اچھی جگہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، اس میں دعا میں محنت کیا کرو، کیونکہ تم نے اپنی پیشانی اپنے سب پروردگار کے سامنے رکھ دی ہے، اس سے اچھا موقع کوئی دعا کرنے کا نہیں ہے۔ دعا کے لیے ویسے تو قاعدہ مقرر ہے، یعنی جب آپ اتحیات پر بیٹھتے ہیں تو وہ دعاؤں کے لیے ہے، اس میں جو دعا آپ چاہیں کر لیں، جس زبان میں چاہے کریں، لیکن سجدے کو بھی آپ نے دعا کے معاملے میں بہت غیر معمولی قرار دیا۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُوا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اور فرمایا کہ سجدے میں اگر دعا کی ہے، پیشانی زمین پر رکھ کے دعا کی ہے، تو اس میں زیادہ امکان یہی ہے، اسی لائق ہے وہ دعا کہ وہ قبول کر لی جائے۔ تو گویا اس موقع کو آپ نے دعا کے لیے نہایت غیر معمولی قرار دیا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 874 ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی یہ بھی ظاہر ہے کہ مقررہ اذکار ہیں، یعنی آپ نماز شروع کریں گے اللہ اکبر کہیں گے، آپ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہیں گے، اٹھیں گے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے۔ ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔
تو فرمایا کہ اس کے جواب میں کہنا چاہیے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ساری حمد، سارا شکر، ساری تعریفیں تیرے ہی۔ اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جس وقت سمع اللہ لمن حمدہ تم کہتے ہو تو فرشتے بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی اس موقع کے اوپر ربنا ولک الحمد کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور تم نے بھی اسی وقت کہا اور تمہاری بات اور فرشتوں کی بات ایک ہو کر آسمان پر گئی تو گویا رحمت پر کمن ڈال دی گئی۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اگر دل کے اعماق سے بندگی کے صحیح احساس کے ساتھ اس طرح کی بات کہی جائے تو اس کے صلے میں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ مومن کی اس سے بڑی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ مجھ سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، زلات صادر ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ معاف ہوتی رہے، میرے نامہ اعمال میں درج نہ ہو۔ تو اس میں نماز، اس میں روزہ، اس میں عمرہ کرنا، اس میں کسی سے نیکی کرنا، یہاں تک کہ راستے سے کوئی کانٹا بھی اٹھا دیا ہے تو معافی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ معافی مانگتے بھی رہنا چاہیے، اور اس طرح سے بشارتیں بھی ہیں کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیے تو اللہ معافی دیتا ہے، اور بعض نیکیوں کے صلوں میں آپ سے آپ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ اس کو بطور قانون بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کسی بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں، ان کے ہم قریب نہیں جائیں گے۔ چھوٹے گناہ پھر بھی ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی قدم اٹھ جاتے ہیں، کبھی جس کو قرآن نے کہا ہے لمم کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو فرمایا نکفر عنہم سیئاتہم، یعنی ان کے اس عزم کے نتیجے میں، اس کے صلے میں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کوئی بڑا گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ چھوٹی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، آپ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ معافی ہوتی رہتی ہے۔ تاہم جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کسی کی حق تلفی ہو گئی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یعنی حقوق العباد کا مسئلہ پیدا کر بیٹھتے ہیں، تو اس میں تلافی بھی ضروری ہوتی ہے اور معافی بھی ضروری ہوتی ہے۔ وہ گناہ اس طریقے سے معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ بشارت تھی۔ وعن عبداللہ ابن ابی اوفیٰ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع ظہرہ من الرکوع قال سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من بعد۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 875 ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفیٰ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کمر رکوع سے اٹھاتے تھے، اذا رفع ظہرہ من الرکوع، رکوع میں جھکتا ہے آدمی، تو جب اٹھتے تھے رکوع سے تو جس طرح کے قاعدہ ہے آپ بھی یہی کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، لیکن یہ تو مقرر کردہ اذکار ہیں، کہنے ہیں، اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے آگے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اس کے بعد یہ بھی کہتے تھے اللہم ربنا لک الحمد، پروردگار اے ہمارے رب، سارا حمد، ساری شکر تیرے لیے ہے، ملء السماوات و ملء الارض، یعنی زمین اور آسمان کے بھراؤ کے مطابق، جیسے زمین آسمان کو بھر دیا جائے کسی چیز سے تو اس کے برابر گویا میں حمد شکر تیرا ادا کرتا ہوں۔ وَمِلَا مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بعد، اور اس کے بعد جس کو تو چاہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ زمین، آسمان اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں تیرے علم میں ہیں تو میں اس طرح تیری حمد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رکوع میں، سجدے میں آپ اچھی باتیں کریں، اپنے پروردگار سے گفتگویں کریں، دعائیں کریں، مناجات کریں، ان کے لیے کوئی اذکار مقرر نہیں ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ صاف واضح ہے کہ آپ نے مختلف وقتوں میں مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔